بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ رات سونے سے پہلے یعنی اپنے بسترے پر ہی لیٹتے ہوئے آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے۔ اور وہ کلام کیا ہے؟ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ بہت آسان آیت مبارکہ ہے۔ آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہوگا یہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ سب نئے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ بڑا ہی آسان ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی کچھ شرائط ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو پوری نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، یعنی وظیفے میں کوئی جلد بازی نہیں کرنی، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو کچھ ہی دن میں فائدہ پہنچائے گا۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا مجبور انسان جس کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی نہ کوئی مراد ہوگی، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بڑے سے بڑا مقصد اس کا پورا ہوگا، بڑی سے بڑی حاجت اس کی پوری ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی وہ اللہ سے مانگ رہا ہے وہ جائز اور حلال ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کا مقصد ہو کسی کو نقصان پہنچانا، نہ کہ آپ کا مقصد ہو کہ کسی کے بیچ میں جدائی پیدا کرنا۔ تو اگر آپ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے تو یقین کریں اس وظیفے کو کرنے کا آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ وظیفہ کسی جائز حاجت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو اچھی نوکری سے نواز دے، مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی اولاد اللہ نصیب کرے، نیک صالح اولاد نصیب کرے، یا آپ کی خواہش ہے کہ اللہ آپ کو ذاتی گھر سے نوازے، یا آپ کی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو مالی مشکلاتوں سے چھٹکارا دے دے، یا آپ کی خواہش ہے کہ آپ باہر ممالک جائیں، تو یہ تمام خواہشات جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جائز اور حلال خواہشات ہیں، اگر کوئی یہ شخص چاہے کہ میں سنگر بن جاؤں یا ایسا گناہ والا عمل جس سے یہ ہے کہ وہ اسلام میں جائز نہیں اور آپ اس کی دعا مانگ رہے ہیں، تو اس حاجت کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس وظیفے کو کرنے کا آپ کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ تو لہٰذا صرف جائز حاجت کے حصول کے ہی لیے ہی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اب رات کو جب آپ بسترے پر لیٹنے جائیں تو سب سے پہلے اپنے بسترے کو صحیح سے صاف کر لیں، کسی کپڑے سے چھان لیں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، اور اس کے بعد اپنے بسترے پر یہ کلام پڑھ کر پھونک مار دینا ہے۔ اور وہ کلام کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ آپ نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بسترے پر پھونک مار دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے بسترے پر لیٹ جانا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ لیٹ کر وظیفہ شروع کریں یا بیٹھ کر، یعنی جس بسترے پر آپ سوتے ہیں وہیں پر ہی بیٹھ کر آپ وظیفہ شروع کریں۔ سر پہ ٹوپی لے لیں، اگر آپ مرد ہیں، عورت ہیں تو آپ کو دوپٹہ لے لینا چاہیے، یا آپ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں جس طرح آپ نماز میں ڈھانپتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ میں تسبیح لے لینی ہے اور 3 بار درود پاک سے آغاز کرنا ہے۔ 3 بار جیسے ہی درود پاک پڑھ لیں
تو پھر آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام 114 مرتبہ، 114 ٹائمز، 114 ٹائمز آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ کلام پڑھ لیں، یعنی 3 بار درود پاک، بیچ میں 114 بار یا ذوالجلال والاکرام، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیا، تو اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور بڑی سے بڑی حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ جو بھی اللہ سے مانگو گے اگر تو وہ جائز اور حلال ہے، تو یقین کریں آپ کی قسمت ایسے بدلے گی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے واضح اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب جیسا کہ اگر کوئی کام ایسا ہے جو کہ 24 گھنٹوں میں ہی ممکن ہے، تو انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں ہی کوئی خوشخبری آ جانی ہے۔ اگر تو کام آپ کا ایسا ہے کہ بات نوکری کی ہے یا بات باہر جانے کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے جو کہ ایک دن میں ہی ہو جائے۔ تو ایسے کام جو کہ جس میں وقت لگ سکتا ہے تو اس میں آپ کو وقت لگے گا ہی۔ لیکن اگر آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو رزق سے نوازے، غربت سے چھٹکارا مل جائے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر بھی ہو سکتی ہیں، یعنی ممکن ہیں۔ تو ایسی چیزوں کے لیے جلد سے جلد یہ وظیفہ اثر کرے گا۔ اور اگر نوکری کی خواہش ہے، باہر جانے کا ارادہ ہے، یا جلد شادی کا ارادہ ہے، اور آپ اچھے رشتے کی تلاش چاہ رہے ہیں، تو ان ایسے کاموں میں تھوڑی سی لیٹ ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھنا ہے تو زیادہ بہتر رہے گا، جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ جیسے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے آپ وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ وظیفہ ایسا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سے کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں اور کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں، یہ آپ پر مبنی ہے۔ یعنی جب آپ کو فائدہ ہو جائے تو آپ وظیفہ چھوڑ دیں، اور جب آپ کا کام نہیں بن رہا تو آپ اس کو جاری رکھیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مسلسل ہر دن ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کبھی کبھار اگر آپ سمجھتے ہیں آپ بہت زیادہ بزی ہیں یا تھک چکے ہیں تو کسی ایک دن آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو میں کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔